السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ابھی آپ دعائیں پڑھ رہے تھے یا کر رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے، کر رہے تھے۔ دعا کرنا جو ہوتا ہے اور دعا پڑھنا جو ہوتا ہے، ان میں فرق ہوتا ہے نا؟ کیا فرق ہوتا ہے دعا کرنا اور دعا پڑھنا؟ شاباش، ویری گڈ آنسر، بہت اچھا۔ یعنی دعا پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن دعا کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان دل و دماغ کی رغبت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ مانگے۔ تو ابھی کیا مانگا آپ نے؟ علم کی دعائیں، نفع مند علم مانگا، دین میں سمجھ مانگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ اگر یہ عطا ہو جائے تو پھر تو سبھی کچھ مل گیا۔ علم بہت سے خزانوں کی کنجی ہے، علم آ جائے تو بہت سے خزانوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کل جو کچھ آپ نے پڑھا حدیث کی کلاس میں، تو اس کے بعد کچھ غور و فکر کیا یا کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر کی یا آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی آئی، تو آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ جی آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کل جتنا بھی یہاں پہ سنا اس کے بعد میں نے غور کیا، تو میں نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم پردے میں رہیں۔ جیسے ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم بہت خاص سمجھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے کم لوگوں کو دکھائیں تاکہ یہ مطلب اس کو نظر نہ لگ جائے یا یہ ہو جائے۔ اسی طرح عورت کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ پردے میں رہے۔ جیسے ابھی گرمی کا موسم ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ چلو بال بائے رکھ لیتے ہیں، بے شک ہم نے ابایا پہنا ہوا ہے، لیکن ہم بال اگر بائے رکھ لیتے ہیں تو اس سے بھی ہماری بال اگر نظر آ جائیں تو وہ بھی ہمارے مقصد پورا نہیں ہوتا۔ شکریہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ان سونے والیوں کو کون جگائے گا، تو میں نے اس جملے پہ بہت غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے جب یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو ہم کس کے بیچارے ہیں۔ اور خاص طور پر جب آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سونے والیوں کو کون جگائے گا، کیونکہ کچھ لوگ ایک دفعہ جگانے سے نہیں جاگتے، 2 دفعہ سے بھی، تو پھر ایسے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ سوتے ہی رہ جائیں گے۔ وہ کون سا دن ہے؟ موت کا دن ہے۔ تو سونا ہی ہے نا پھر تو اس سونے میں آرام کی نیند سونے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں جاگ کر کچھ کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ جس کی رات میں آنکھ کھل جائے اور وہ دعا پڑھے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو الحمدللہ توفیق ملی۔ پہلے نہیں یاد آئی لیکن منٹ کے اندر یاد آ گئی تھی، وہ دعا بھی پڑھی اور کچھ سونے والیوں کو جگایا بھی الحمدللہ۔ اوکے، آپ نے تو خوب عمل کیا، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ میرے ذہن میں اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن آ رہی تھی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ بہت سی پہننے اوڑھنے والیاں قیامت کے دن ننگی ہوں گی، تو دنیا میں وہ پہنتی تھیں، کور کرتی تھیں، پر وہ ادر ایسپیکٹس آف دین کے بارے میں اتنی کانشیس نہیں رہتی تھیں، مطلب دل کا حال کیا ہے اور باقی سارے اعمال، تو اس لیے قیامت کے دن یا یہ کہ پہننے والی سے مراد جو نت نئے روز رنگ برنگے کپڑے دنیا میں پہن کے لباس کی وجہ سے اپنی شان بناتی تھی، کل لباس نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تو آپ کو پتا نا کہ سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایک ان اے سینس صرف عورتوں کے لیے بھی نہیں، سب کے لیے ہے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کی تیاری کرو جو اتنا سخت دن ہے کہ جب لوگ ننگے بھی اٹھائے جائیں گے تو کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، اور دنیا کا لباس اس کو وہاں کام نہیں آئے گا، کیونکہ مرد کی نسبت عورت لباس کا زیادہ اہتمام کرتی ہے۔ تو عورت کو اپنے لباس سے آگے بڑھ کر اور چیزوں کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے صحیح غور کیا، یعنی کہ بیونڈ لباس جانا چاہیے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ والی حدیث بیان کی تھی تو کیا فوراً اٹھ کے باقی ازواج کو اٹھایا تھا، یا صرف یہ موٹیویشن تھی ام سلمہ کے لیے کہ ان کو کنونس کرنا کہ وہ پڑھ بس اتنا ہی ملتا ہے، اس سے آگے نہیں پتہ چلتا۔ ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میننگ لٹرل نہیں ہوتا، مراد اس سے یہی ہوتا ہے کہ ایک احساس دلانا مقصود ہوتا ہے کہ جو سو رہے ہیں ان کا کیا بنے گا، خزانے نازل ہوئے ہیں، یہ اٹھیں اور سمیٹیں۔ اگر رات کو نہیں بھی ان تک کوئی گیا اور نہیں بھی جگایا، اور ہو سکتا ہے جگایا بھی ہو،
تو ان تک یہ بات تو پہنچی نا، اور پھر یہ وہاں سے ہوتے ہوئے ہم تک بھی پہنچی. یعنی جو چیز ازواج مطہرات کے لیے ہے وہ ایک طرح سے ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اٹھا کریں. اس ایسپیکٹ میں یہی دیکھ رہی تھی کہ ایٹ ٹائمز ہم ڈائریکٹلی کسی کو نہیں کہہ سکتے ہمارا اس کے ساتھ ایسا مطلب، ہم انڈائریکٹلی کسی ایسے بندے کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کو کنونس کرنے کے لیے جو اس کے زیادہ قریب ہے یا اس کو سمجھ آئے گا، اس کی فریکوینسی میں. بالکل. اور یہ بھی کہ جب ہم ایک جنرل بات کریں کہ کون یہ کام کرے گا تو پھر ہر ایک اپنے اوپر لیتا ہے کہ میں کروں گا. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ جو ہند ہیں ان کے بارے میں کتنی اچھی گواہی یہاں پہ روایت میں آئی نا، کہ ان کی شرم و حیا کے بارے میں اور کتنا اہتمام وہ کرتی تھی. اور کل سارا دن نماز پڑھتے ہوئے میں بھی اتنی زیادہ کانشیس رہی کہ پنڈلی ننگی نہ ہو، اور اس طرح کر کے نا بازوؤں کا بھی اکثر کھچ جاتا ہے. یعنی اگر آپ کے گاؤنز کھلے ہیں تو ان کو آپ چنٹ ڈال کے کف لگا سکتے ہیں، الاسٹک ڈال سکتے ہیں، یہاں پر بٹن لگا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ ننگا ہونے سے بچ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے اٹھ کر لا الہ الا اللہ بولا، تو یہ تبھی ممکن ہے کہ غفلت کے اوقات میں ہمارے منہ سے اچھے کلمات نکلیں جب ہم جاگتے ہوئے اچھے کلمات بولیں. بالکل. جاگتے ہوئے اگر ذکر کی عادت ہوگی تو سوتے ہوئے بھی منہ پر اللہ کا ذکر ہی آئے گا. اور خصوصاً اگر آپ رات کو سوتے وقت کے اذکار کر کے سوئیں. آپ میں سے کس کس نے سونے جاگنے کے آداب پڑھ لیے ہیں؟ الحمدللہ سبھی نے تقریباً، کیونکہ وہ عبادت کا ایک بڑا حصہ ہے. ساری رات عبادت ہے اگر انسان سوتے وقت اذکار کر کے سوتا ہے. استاذہ یہ ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے نا، خود کلامی کا انداز ہے. ہاں آپ بات کر رہے ہیں، ام سلمہ نے سنی ہے اور آگے جو ہے وہ کوٹ کی ہے، یعنی ازواج میں سے. تو بعض اوقات ہم ایسی بول بھی دیں کسی کو نہ بھی مخاطب کریں کہ کیا ہو سکتا ہے کوئی ایسے، تو وہ بھی ایک بات اثر رکھتی ہے. استاذہ آج تعارف ادیان کی کلاس عائشہ احسان نے لی ہے، تو اس میں 2 ڈیفینیشنز بتائی ہیں دین کی. ایک ڈیفینیشن ہے دین کی ہیومن ریکگنیشن آف سپریم کنٹرولنگ پاور، اور دوسری بتائی ہے فیلنگز آف ایبسولوٹ ڈیپینڈنس. میں اس پہ غور کر رہی تھی کہ دین کے علاوہ ہم کسی چیز پہ ڈیپینڈ کر ہی نہیں سکتے. یہ جو ایبسولوٹ ڈیپینڈنس ہے، یہ آپ ہر اسپیکٹ سے جائیں گے تو آپ دین کے گرد ریوالو کرتے ہیں. استاذہ آپ نے کل جب یہ بتایا تو یہ پوائنٹ ایک کلک کیا کہ کسی کے لیے خود کو سستا مت کریں. یہ چیز بہت افیکٹو ہے کہ مطلب ہم لوگوں کے لیے اپنی ویلیو کھو دیتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی سادہ کر لیں اور جو ہے لباس پہ زیادہ فوکس کرنے کی بجائے، خرچہ کرنے کی بجائے دوسروں کے لیے تھوڑا سا سوچ لیں، اس میں سے نکالیں، تو بہت سے لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے. بالکل. کیونکہ جب ہم بہت قیمتی لباس یا بہت زیادہ لباس پہ توجہ کر کے اس کو بنا کے پہنتے ہیں تو پھر دوسروں کے لیے ایک مثال بھی بنتے ہیں، اچھی یا بری. جب ہم حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، میرے مائنڈ میں سوال آ رہا تھا کہ تب ہم منہ کیوں نہیں ڈھانپتے؟ اللہ کا حکم ہے. اور اس میں بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب مرد حضرات سامنے آتے تھے تو ہم ڈھانک لیتی تھی. یعنی یہ نہیں کہ مردوں کے سامنے بھی حج عمرے پہ کھلا رکھتے ہیں. اس میں نے کہا جب بہت زیادہ سوچا تو میں نے سوچا کہ صرف حدیثیں پڑھ لینا یا کامنٹ دے دینا یا صرف یہ سوچ لینا یا دوسرے پہ تنقید کر لینا کافی نہیں ہے. اس کے لیے مثال بننا ہے کہ اپنے لباس میں اس طرح سے مثال بننا ہے کہ باقاعدہ ہر طرف یہ ماحول نظر آئے کہ بے شک یہ ضروری ہے. اور کل پہلی دفعہ اپنا دوپٹہ اتنا پیارا لگا اور اپنے کھلے کپڑے یا لمبے کپڑے، اپنا اسکارف، گاؤن، ان سے ایک محبت محسوس ہوئی کہ یہ میری عزت اور میری حفاظت کے لیے یہ سب چیزیں. استاذہ میرا کوشچن میرے علم کے مطابق ہے، اگر غلط بات ہے تو مجھے بتا دیجیے گا. میں نے سنا ہے کہ لانڈری کا پردہ جو ہے وہ آزاد عورت سے کم ہوا کرتا تھا، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ کیا لانڈری ایکولی رسپیکٹیبل نہیں تھی اور اس کو کچھ پردے میں چھوٹ دی گئی تھی اور اس کا پردہ کم اصل میں لانڈری غلام جو تھے وہ اس زمانے کے لیبررز تھے، ورکرز تھے. تو آج بھی آپ دیکھیں ڈومیسٹک ورکرز ہوتے ہیں یا جو لیبر کلاس ہوتی ہے اس کے اوپر اس طرح کے احکامات نہیں ہوتے، ان کے لیے نسبتاً رخصتیں ہوتی ہیں ان کے کاموں کے اعتبار سے. استاذہ اسی سے میرا دوسرا کوشچن ہے، اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو 70% پیپل آر لیونگ ان ولیجز، گاؤں میں رہتے ہیں، اور وہاں پہ عورتوں کو ان کی پسند ہو یا نہ ہو ان کو باقاعدہ فارم میں کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. اور حالانکہ وہ دیکھا جائے تو شرن وہ ان کا کام نہیں ہے کیونکہ پرووائڈ کرنا مرد کا کام ہے. مجھے اتفاق ہوا دیکھنا، سخت گرمی میں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. کچھ عورتوں کو میں نے مزدوری بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس وقت وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے کور رکھ نہیں سکتی. دیٹ از ناٹ پریکٹیکل. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض کے درجے میں آتی ہیں ڈھانکنا، جیسے اپنی بریسٹ ہے، کان ہے، گردن، بازو ہیں. یعنی اگر فل سلیو پہنی ہوئی ہے تو کام کرنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا جی. ضروری تو نہیں کہ بازو چڑھا کے کام کیا جائے. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے آپ بازو چڑھا رہے ہیں تو اگر بازو ننگا ہوگا تو دھوپ زیادہ پڑے گی جی. لیکن جیسے اسکارف ہے یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ گاؤں کی عورتیں نہیں پہنتے، لیکن ان کے کپڑے ایسے اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح زیب و زینت والے ہمارے کپڑے ہوتے ہیں. تو از اٹ الاؤڈ فار دیم
جی مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں سے انٹریکشن میں آتے ہیں اور ان کو یہ باتیں بتاتے ہیں تو کہیں ہم ان پریکٹیکل تو نہیں ہو رہے؟ جی بالکل، آپ نے اچھا سوال کیا کہ مختلف حالات اور ماحول کے مطابق کچھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہمارے دین کا ایک اصول ہے، الضرورات تبیح المحظورات، کہ جہاں ضرورت پیش آ جاتی ہے وہاں ایک ایسی چیز جس سے روکا گیا ہے اس سے رخصت پیدا ہو جاتی. جیسے روزہ جو ہے فرض ہے لیکن بیمار کے لیے کیا ہے؟ رخصت ہے. مسافر کو ضرورت پیش آ گئی، رخصت ہے. اسی طرح اور چیزوں میں بھی یعنی رخصت کے پہلو آ جاتے ہیں. مثلا آپ کسی کے سامنے اپنا جسم ننگا نہیں کر سکتے، لیکن ڈاکٹر جب آپ کو چیک کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ڈینٹل ٹریٹمنٹ چاہیے، آپ کو منہ کھولنا پڑے گا، آپ کو اپنی آئز کا چیک اپ کرانا ہے، ٹھیک ہے، نیچے سے آپ ڈھانک لیں گے. تو یہ بھی اصول یاد رکھیے، ضرورات تبیح المحظورات. تو جو کل میں نے بات کی تھی اور بار بار میں نے دہرائی تھی وہ یہ کہ جب ہم اپنے آپ کو ننگا کریں تو اپنے آپ سے پوچھیں کیوں کر رہے ہیں، مقصد کیا، نیت کیا، ضرورت اس کی کیا ہے، یعنی خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں تو ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. تھینک یو. اسی سے مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جنگ کے موقع پر جب صحابیات ان کی پنڈلیاں تھوڑا سا کپڑا اٹھ گیا تھا تو وہ بھی ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی. حضرت ام سلیم، حضرت عائشہ وغیرہ جو تھی، جنگ احد کا واقعہ، پانی بھر بھر کے جرحا کو، زخمیوں کو پلا رہی تھی. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کی پنڈلیوں سے یعنی تھوڑا سا کپڑا اٹھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر لمبا کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے اور آپ نے مشق ہی اٹھائی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز اٹھائی ہوئی تو کیا ہوگا. اور جنگ کا موقع ہے تو اس میں اگر کوئی نرس ہے یا ڈاکٹر ہے تو وہ اس طرح کے سارے پردے کے تقاضے شاید پورے نہ کر سکے کیونکہ وہ اس وقت کی ایمرجنسی کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو ایمرجنسی کی کیفیت ہے یا حج عمرے کی کیفیت ہے اس کو آپ عام روزمرہ کے معاملات پر چسپاں نہیں کر سکتے. السلام علیکم. میں نے کل دو باتیں سیکھی، ایک تو اپنے لباس پہ غور و فکر کی، دوسرا ادھر کہا تھا کہ رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، اور اٹھ کے اگر بندہ نماز پڑھ لے تو پھر تو قبولی ہوتی ہے. تو میں نے بہت ساری دعائیں مانگی اس کے بعد الحمدللہ یہ سوچتے ہوئے. گڈ. شام کے ٹائم پہ تفسیر کلاس بھی ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بخاری میں ہوتا ہے وہی شام میں تفسیر میں آ رہا ہوتا ہے. جیسے پہلے دن رمضان کے بارے میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہی شام میں پھر سورۃ انفال میں آپ نے کوٹ کیا. اور کل جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کا حکم سن کے ہم سوچتے کہ قرآن میں آیا، لیکن حدیث کو اتنا جس طرح قرآن کا درجہ ہے اس طرح نہیں دیتے. تو کل آیت میں بالکل آیت میں آتا ہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ. تو آپ نے بتایا تھا ایک تفسیر میں کہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ نہ موڑو. اور آگے پھر ایک دو آیات کے بعد آ رہا تھا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی یہ جتنے بھی احکام چاہے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں یہ ہمیں زندگی بخشتا ہے، زندگی بخشنے والے تو بہت خوبصورت اور اس زندگی کو آسان کرنے والے. السلام علیکم اساتذہ. جی وعلیکم السلام. کل چینج تو کافی ہے میرے اندر کہ نا میں نے یہ نقاب شروع کر دیا. آپ نے کہا تھا نا نقاب ہوتا ہے چہرے کا، پہلے میں کرتی تھی لیکن میری فیملی کو بالکل پسند نہیں تھا، انہوں نے کچھ بری باتیں بول کے نا مجھے بس کہا کہ چھوڑو اس کو. خیر میں نے دوبارہ شروع کیا، اللہ میں مدد کرے. دوسرے یہ کہ ہم جاتے ہیں نا عمرے پہ، میں گئی تھی تو مجھے وہاں پہ کافی لگا کہ نا نقاب کی ضرورت ہے چہرے کی نا. ہر وقت تو ہم نہیں وہاں پہ کرتے، یہ مجھے بتایا گیا حرام کے وقت ہم چہرہ ڈھانپ سکتے ہیں. جی اس میں تو ہمیشہ دوپٹہ لے لیتی ہوں اور جہاں دیکھتی ہوں کہ آدمی اور اس طرح اس کو آگے کر لیتی ہوں. اور ویسے وہ محدود ٹائم ہوتا، سارا وقت تو نہیں ہوتا. السلام علیکم. میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ہم قرآن پاک الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، ہم مجھے سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہم سے انعام کا وعدہ کیا، اللہ کی رضا ہوتی ہے، یہ چیز ہمیں بہت موٹیویٹ کر دیتی ہے. کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہی تو امتحان ہوتا ہے ہمارا. تو ایسا ہم کیا کریں کہ ہم وہ چیز کر سکیں، مطلب ثابت قدم کیسے رہیں؟ کیونکہ ہم لوگ اسے پڑھتے ہیں، ہماری زندگی یہاں سے باہر بہت مختلف ہوتی ہے، ہم اس میں گھل مل جاتے ہیں تو اکثر جو ہم نے عہد کیا ہوتا ہے ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، یا پردے کا ہو جاتا ہے، ایسے اور بھی بہت سی چیزیں، موسیقی کا سننا ہو جاتا ہے، ہم چغلی نہیں کریں گے. لیکن ہم اس ماحول میں رہ کے، کیونکہ ہمارے دنیا میں یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، ہم اس میں رہ کے وہ چیز ہمیں آ جاتی ہے. تو ہم ثابت قدم کیسے ہیں اپنے فیصلے کے اوپر؟ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر میں یہ چاہوں کہ یہ روشنی 24 گھنٹے رہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آن رکھنا ہوگا، اس کا کنیکشن بحال رکھنا ہوگا. اگر میں اس کا بٹن بند کر دوں گی تو کیا ہوگا؟ آف ہو جائے گی. تو اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین پر استقامت رہے تو دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک علم کے ساتھ، یعنی قرآن کے علم کے ساتھ مستقل کنیکشن.
اگر آپ ڈیلی کلاسز نہیں اٹینڈ کر سکتے جو کہ پاسبل نہیں اور کاموں کے ساتھ بعض اوقات، تو آپ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن کوئی ایسی شارٹ ٹرم کلاس جوائن کر لیں کہ جس میں آپ کو مسلسل ایک انرجی ملتی رہے، غذا ملتی رہے. دوسرے ایسے فرینڈس، ایسا ماحول، ایسے دوست، ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں، ایسے لوگ کہ جن سے آپ کو انرجی ملے، جو آپ کے لیے رول ماڈل ہوں. تو یہ 2 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں ہوں گی تو باہر کا غبار دھلتا رہے گا. ٹھیک ہے. جیسے گرمی سخت ہو جاتی ہے اور بادل آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ساری مٹی جو پڑی ہوتی ہے درختوں کے اوپر صاف ہو جاتی، تو ہمارے دل پر بھی غبار آتا ہے، ماحول کا اثر آتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وہ مٹی دھل جاتی ہے جب قرآن کی بارش پڑتی. ٹھیک، یہ بہت ضروری ہے ساری زندگی میں اس کو اپنے لیے رہنما بنا کے رکھنا. جیسے ہم نے کل پردے کے بارے میں پڑھا، ہم نے پڑھا کہ رات کو ہسبینڈ وائف کو یا وائف ہسبینڈ کو اس طرح رات کو اٹھائے عبادت کے لیے. آج کل کے ماحول کی پھر بات آ جاتی ہے کہ آج کل کا ماحول بہت الگ ہے. ہسبینڈ کو پسند نہیں ہو تو بیوی کا پردہ کرنا. کبھی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ماحول میں رہتے ہیں کہ بچوں کو پردہ نہیں کرنے دیتے. ماں باپ کی بات ماننا فرض ہوتے اللہ تعالیٰ کے بعد. مطلب تو پھر ہم کون سے فرض کو پہلے لیں گے؟ اللہ بڑا ہے یا ماں باپ بڑے؟ اللہ بڑے ہیں. اللہ بڑا ہے یا شوہر بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے. تو بات تو اللہ ہی کی ماننی ہے، لیکن بس حکمت کے ساتھ اور ان کا بھی ذہن بنانا ہے. جب ہم کوئی کام کرنے لگے تو ان کو کانفیڈینس ملے، ان کو ایکسپلین کریں، ان کو بتائیں کیوں کر رہے ہیں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایموشنلی بلیک میل ہوئے ہیں اور ہم برین واش ہوئے ہیں اور پھر ہم اس طرح جذبات میں آ کے کرنے لگے. یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس دلیل کے ساتھ بتائی ہیں، ذاتی رائے نہیں دی. تو اگر آپ کے پاس دلیل ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسٹرانگ رہیں گے. عادت ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تو پھر اگر دن کو پڑھیں گے تو رات کو بھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ. ایک یہاں کارڈ ہے لا الہ الا اللہ کا، اس میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت اور اس کا درجہ بتایا گیا ہے. اگر آپ خود بھی وہ کارڈ لے لیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ریمائنڈر ہوگا. اب دیکھیں ہم بعض اوقات سوری کا کارڈ خرید لیتے ہیں، برتھ ڈے کارڈ، کنگریچولیشن کا، ادھر ادھر کا. اس میں کیا ہوتا ہے، پھول چھول بنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ردی میں چلا جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کے اگینسٹ ہم نے ایسے کارڈ بنائے کہ جو نفع مند علم پر مبنی اور ساتھ پھول وول بھی ہیں اس پر، یا کوئی ڈیکوریشن، تاکہ دونوں چیزیں مل جائیں. ان کی کلیکشن ہمارے پاس ہونی چاہیے. ایسی جگہ بنانی چاہیے جہاں پر وہ رکھے ہوئے ہوں، اور جب آپ کو خیال آئے کہ اچھا وہ فلاں چیز کا ثواب کیا تھا اور میں کر رہی ہوں یا نہیں، تو جا کے اپنا کیٹلاگ دیکھ لیں اور اپنے آپ کو ریمائنڈر دے دیں. ٹھیک ہے. استاذہ، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حکم سنتے تھے تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم پہلے کیا تھے اور آگے ہم اگر اس پہ عمل کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے بس ماننا ہی ہے. لیکن اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اور بھی شروع کریں تو پھر میں کروں گی، اچھا اس کی حکمت کیا ہے، وہ حکمتوں کو نہیں دیکھتے. اور میں آہستہ آہستہ کروں گی، ابھی تو آج ہی پڑھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سادہ، جس طرح میں نے اسٹارٹ کی تھی نا یہ پردہ کرنا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے، میری فرینڈ نے مجھے لائٹر گفٹ کیا تھا. کیا کیا؟ لائٹر گفٹ کیا تھا. لائٹر، اچھا، جس سے آگ لگتی. مجھے بہت شدید قسم کی گرمی لگتی تھی، تو نا میں جیسی گاڑی میں بیٹھتی تھی نا، دبئی میں آپ کے وہ سائڈوں پہ مطلب بلیک ہی مرر ہوتے ہیں تو اس کو مسئلہ نہیں ہوتا، تو میں فوراً دوپٹہ اتار کے بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے. تو اس نے مجھے لائٹر گفٹ کیا. مجھے سمجھ نہیں آیا، تو جب مجھے بہت زیادہ گرمی لگتی تھی نا تو اس نے کہا تھا کہ ذرا اپنا ہاتھ اوپر رکھنا اور نیچے سے وہ جلا لینا کہ یہ گرمی زیادہ ہے یا جہنم کی گرمی زیادہ ہوگی. تو یہی بات ہے کہ نشہ پلا کے تو گرانا سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساتھ ہی. تو یہی بات ہے کہ آپ کی دوست یا کوئی بھی اگر آپ کو اچھی بات بتاتا ہے نا تو اس کو لے لینی چاہیے. بالکل، اور اس کی حکمت بھی سمجھنی چاہیے. لڑکے کو کوئی لائٹر کا گفٹ دے، سمجھے کہ شاید سگریٹ جلانے کے لیے ہے. السلام علیکم سر. جو آپ نے کل بات کی تھی نا کہ رات کی نماز جو ہے وہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، تو کافی ٹائم سے میں اس چیز پہ غور کر رہی تھی. کل ایک آنٹی نے بھی یہ بات کی کہ میرا ایمان یہ نہیں، محبت نہیں آ رہی دل میں، تو رات کو میں نہیں اٹھ پا رہی تھی، نیند بھی بہت زیادہ آ رہی تھی. تو میں نے یہ کہا کہ میں چاہتی ہوں کافی ٹائم سے کہ میرا ایمان مضبوط ہو، تو یہی ایک طریقہ ہے. پھر اس بات نے مجھے موٹیویٹ کیا اور میں نماز پڑھی. رات کی نماز پڑھنے کے بعد فیل کیسا ہوا؟ اندھیروں میں اٹھنے والوں کے دل روشن ہو جاتے ہیں. بڑا مشکل ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا.
اور سزا کل ایک حدیث ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی کہ مجھے تمہاری غربت کا ڈر نہیں ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کو چاہو گے یا اس کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے پھیلا دی جائے گی. تو مجھے جب ابو کی کال آئی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ بڑے بھائی کے جاب ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرنا. تو مجھے ایک دم سے یہ حدیث یاد آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے نظریے میں کتنا فرق آ چکا ہے. ان کو ڈر ہے تو دنیا کے آ جانے کا ہے، ہمیں ڈر ہے تو دنیا کے چلے جانے کا خوف اور غم ہے. ان کے غم کچھ اور تھے، ہمارے غم کچھ اور ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم آپ کو فالو کرتے ہیں. ہم سب کہتے ہیں نا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم آپ کو فالو کرتے ہیں. کہاں فالو کرتے ہیں؟ کس سوچ میں، کس بات میں، کس عمل میں؟ صبح سے لے کے رات تک کتنی چیزیں ہیں جو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. ایک بیٹھ کے تو پانی نہیں پیا جاتا ہم سے، دائیں ہاتھ سے کھانا مشکل ہے، تو باقی کیا کریں گے؟ مسواک کرنا نہیں آتا. کتنے لوگوں کو مسواک کرنا آتا ہے؟ الحمدللہ. پھر تو میرا اندازہ غلط تھا، کیونکہ میرا تو اکثر لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جب میں مسواک پہ بات کرتی ہوں، کہتے ہیں کرتے کیسے ہیں، وہ تو اتنا سخت ہوتا ہے. تو اس کو کرنے کا بھی ایک سلیقہ سیکھنا پڑتا ہے. آپ کا کام مسواک سے ہی ہو جاتا ہے، اور نہ آپ کو ٹوتھ پیسٹ خریدنے کی ضرورت ہے، نہ برش خریدنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ جو انوائرمنٹ ہے اس میں کوئی پریشانی پیدا کر رہی ہیں، کیونکہ ہر روز اتنے لاکھوں برش جو ہیں کنڈم کر کے پلاسٹک جو ہے ان کا زمین میں چھوڑا جاتا ہے. تو آپ سوچیے کہ ماحول کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. اگر ہم مسواک اچھا کرتے رہے تو بہت دیر سے برش چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر صرف برش پہ ڈپینڈ کر رہے ہو تو بھی مشکل ہوتی ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میں سوچ رہی تھی کہ سادہ لباس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ہی سادہ پہنیں، فینسی بھی پہن سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر ہم سادہ پہنیں گے تو اس کے فوائد اس طرح سے ہیں کہ ایک تو اس سے پیسے بچ جاتے ہیں، اس کو ہم کسی فائدہ مند چیز میں لگا سکتے ہیں. دوسرا اس سے وقت کا ضیاع بھی بچ جاتا ہے، اس وقت کو بھی ہم اپنے کسی اچھے فائدے کے وقت میں لگا سکتے ہیں. پھر ہم اگر کسی شادی یا پارٹی میں وہ فینسی ڈریس پہن لیں اور غلطی سے کوئی تعریف نہ کرتے، ڈپریشن میں الگ سے اس میں چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی اگر دوسرا دیکھتا ہے اور وہ ڈریس نہیں پہن سکتے ہیں تو پھر ان کے لیے الگ سے ان کی خواہشات جاگتی ہیں، وہ نہیں پہن سکتے تو ان کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے. دوسروں کو دکھ دیتے ہیں. اس میں جیسے ابھی انہوں نے پوچھا کہ ہم جب باہر چلے جاتے ہیں تو ہم پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ لرننگ صرف کلاس کے اندر نہیں ہوتی نا. ہمارا ایک یہ بھی تھوڑا سا انداز ہے کہ جب ہم لرن کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے دماغ کو اس وقت تو الرٹ کر لیتے ہیں جب کلاس میں ہوتے ہیں، لیکن جب ویسے آبزرویشن کے ساتھ سیکھنا ہوتا ہے تو اس وقت نہیں الرٹ ہوتا. اب یہاں پہ ام سلمہ ایک بات کو دیکھ رہی ہیں اور وہ نریٹ کر رہی ہیں، آپ اٹھے، پھر آپ نے یہ کہا، پھر یوں ہوا، پھر ایسے ہوا. تو یہ لرننگ میں بہت آن رکھنے کی ضرورت ہے کہ آبزرویشن اسٹرانگ ہونی چاہیے. اسی لیے جو رمضان کا لیکچر میں نے دیا تھا اس میں جو 5ویں چیز تھی وہ تفکر، غور و فکر. اور غور و فکر جو ہے وہ صرف کتابوں میں نہیں بلکہ کائنات میں بھی اور حالات پر بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ میں اس حدیث پہ کل سارا دن غور کرتی رہی، عورتوں کا ذکر کہ آخرت میں اس طرح سے. تو جو ایک عورت عریاں ہوتی ہے وہ صرف اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک پورے معاشرے پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. ایک مرد اس سے متاثر ہوتا ہے اور مرد کی وجہ سے ایک خاندانی نظام متاثر ہوتا ہے. بالکل. تو یہ چیز ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سے کوئی جو ہے فتنے میں نہ پڑے. بالکل، ہماری وجہ سے کسی اور کا گھر خراب نہ ہو، کیونکہ عورت ہی عورت کے لیے مسئلہ بنتی ہے.